نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو شاد و شاداب رکھے جو میری بات سنے پھر اسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسروں تک اسے پہنچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلدستہ احادیث سلسلہ نمبر 11، ایمان پر استقامت کا بیان۔ عن ابی عمر وقیل ابی عمرة سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیر قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ ترجمہ: ابو عمرو سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے متعلق مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں آپ کے بعد اسے کسی سے دریافت نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کا اقرار کر لیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہے۔ تشریح: ایمان پر جم جانا ہی تو اسلام کی اصل اور جان ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان لائے مگر اس کی طبیعت میں اس پر استحکام اور استقلال نہ ہو تو وہ ایمان کس کام کا؟ آج یہی نقص ہے، یہی کمی ہے جو ہم میں پائی جاتی ہے کہ ایمان تو لے آئے مگر اس پر جمنا نہیں جانتے۔ ایسے آگے پیچھے یقین ہو رہے ہیں کہ صبح کچھ ہو تو شام کچھ، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایک وقت آئے گا مسلمان دن کو مومن ہوگا تو رات کو کافر، اگر رات کو مومن ہوگا تو دن کو کافر، یصبح مؤمنا ویمسی کافر۔ صحابہ کرام تو ایسے پکے مومن تھے کہ کوئی بڑی سے بڑی ابتلا بھی، آزمائش بھی، مصیبت بھی ان کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکتی تھی۔ ایمان کا ڈگمگانا عمل کی کوتاہی اور کمی سے معلوم ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان کوئی دکھائی دینے والی چیز تو ہے نہیں۔ ایمان کی کیفیت اور اس کی حیثیت عمل ہی سے نمایاں اور ظاہر ہوتی ہے۔ ایمان کی مضبوطی عمل کی پختگی پر ہی منحصر ہے اور اسی کا ہی اس حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو فوراً ویڈیو مل جائے، اور ہمت افزائی کے لیے لائک کریں اور شکریہ کے 2 لفظ لکھ کر کمنٹ کریں اور اللہ کے لیے خوب شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔